أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتأمن بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چلیے میں دوبارہ سے شروع کر لیتی ہوں۔ گزشتہ آیات میں ہم اللہ تعالیٰ کے وہ نافرمان بندوں کا ذکر پڑھ کے آئے تھے جو قرآن کریم کی تعلیمات سے روگردانی کرنے والے تھے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ باطل کی شے میں جھوٹ جو ان کا ہوتا تھا اس کے ساتھ مل کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو حق ہے، جو قرآن پاک کی جو آیات ہے، اس سے انکار کرتے تھے، اس کا تمسخر کرتے تھے، انبیاء کا استہزاء کرتے تھے تو اور جھگڑا کرتے رہتے تھے۔ تو یہ محض اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو جلدی ہلاک نہیں کرتے بلکہ اپنے قانون کے مطابق مہلت دیتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کا سبب کیا بتایا تھا؟ ظلم اور زیادتی کو قرار دیا تھا۔ قرآن پاک میں جتنی پچھلی اقوام تھی، جیسے کہ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم فرعون ہے، قوم لوط ہے اور اہل مدین ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کا حال بھی ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جب انہوں نے کفر کیا، شرک کیا، بلکہ کفر اور شرک کی انتہا کر دی اور ظلم اور زیادتی کو اپنا ایک مستقل ایک وہ بنا لیا تھا، اپنا ایک بلکہ ایک عام طور پہ اپنا طریقہ بنا لیا، اپنی ہیبٹ جیسا بنا لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی اور نافرمان لوگ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ جب عذاب کا پڑھتے ہیں تو انسان کو لگتا ہے کہ اتنا سخت عذاب، لیکن ان کی جو کرتوتیں ہوتی تھی اور جو ان کی حرکتیں ہوتی تھی، جو ان کے اعمال ہوتے تھے، بہت برے اعمال ہوتے تھے جس کی وجہ سے ان کو سزا بھی ویسی آتی تھی۔ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ایک رحمیت والی جو صفت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ عادل ہے، عادل اور انصاف بھی فرماتے ہیں، تو یہ دونوں کا اگر ہم موازنہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ رحم کرتے ہیں بندے کے اوپر۔ تو لیکن عدل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ان کو سزا دی جائے۔ رحمیت کا اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو ڈھیل دی جائے، تو ڈھیل اتنی دیتے ہیں کہ بندہ توبہ کر لے۔ جب ان کی نافرمانیاں حد سے زیادہ گزر جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو عدل بھی کرنا ہے۔ تو گزشتہ آیات میں ہم نے باغ والے مغرور شخص کا حال بھی پڑھ لیا ہے کیا ہوا تھا جس پر بربادی آئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا جو تکبر ہے اس کا ذکر فرمایا۔ پھر مکے والوں کے غرور کا حال بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے تھے پچھلی آیات میں، کہ وہ اہل ایمان کو حقیر سمجھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں تو ہم آپ کی بات سنیں گے، ورنہ پھر نہیں آئیں گے۔ اب یہاں پر جو آج کی آیات ہے، آج کی آیات کو بھی اسی موضوع کے ساتھ مناسبت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں غرور اور تکبر سے دور رہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور مخلوق کے ساتھ بھی تواضع اختیار کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر کسی لغزش کی بنا پر، ٹھیک ہے، ہر انسان ہوتا ہے، کسی بھی لغزش اس سے انجانے طور پہ ہو جائے، اگر اس کی بنا پر کوئی ضمناً اس سے کوئی کوتاہی، کوئی گناہ کچھ ہو بھی جاتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ تکبر نہیں کرتے بلکہ اس کی تلافی کر لیتے ہیں۔ یہاں پر کیا ہوا تھا؟ آج ہم جو شروع کریں گے آج کی آیات، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کی پہلے میں آپ لوگوں کو ایک منظر کشی، آپ اس کو ایک شان نزول بھی بتا دوں گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک معمولی سی لغزش ہو گئی تھی، ایک غلطی ہو گئی تھی، جس سے کسی حد تک تکبر کی تھوڑی سی ایک اس کے اندر سے ایک عکاسی جو ہوتی، جسے ایک شیڈ آف پرائڈ نظر آ رہا تھا اس کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر فوراً تنبیہ کر دی اور موسیٰ علیہ السلام کو ابتلا میں ڈال دیا۔ ابتلا یعنی جو آزمائش ہوتی ہے اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن، یہ جو قرآن پاک کی آیات میں بیان ہو رہا ہے نا، وہ بلا شبہ اصل میں ایک عجیب اور غریب اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی، ایک عجیب واقعہ ہے۔ یہ آپ جب دیکھیں گے تو اس واقعے کو اصحاب کہف کے واقعے کے ساتھ بھی مناسبت ہے، کیونکہ وہ بھی ایک عجیب واقعہ تھا۔ اور اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، جب اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمائے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا،
آیت نمبر 9 میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف اصحاب کہف کا واقعہ ہی ہماری قدرت کی نشانیوں میں بڑا عجیب اور غریب واقعہ ہے؟ نہیں، بلکہ اس جیسے اور بھی بہت سے واقعات کائنات میں رونما ہو چکے ہیں۔ تو کیا وہ یہاں پہ جیسے فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو یہ واقعہ ہے، یہ بھی انہیں عجیب قدرت کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے؟ جیسے کہ اس واقعے کا تعلق، اب جو آیات آ رہے پیچھے آیت جو گزر گئی ان کے ساتھ میں بھی تعلق ہے، اور اب آگے جو دیکھیں گے کہ اس واقعے کا پس منظر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی موقع پر اپنے قوم سے خطاب کر رہے تھے۔ کسی شخص نے سوال کیا کہ کیا اس وقت جو روئے زمین پہ آپ سے بھی بڑا کوئی عالم موجود ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے نفی میں جواب دیا، یعنی کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں ہی سب سے زیادہ عالم ہوں۔ اگرچہ یہ جواب صحیح تھا، حالانکہ روئے زمین پہ موسیٰ علیہ السلام اپنے دور میں اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے نبی اور صاحب کتاب رسول تھے، اور اس لحاظ سے آپ اس وقت کے سب سے بڑے عالم بھی تھے کہ شریعت کا علم آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ اس کا نبی اپنی زبان سے آپ کو سب سے زیادہ، یعنی اپنی زبان سے اپنے آپ کو سب سے زیادہ عالم تصور کرے۔ اس شخص کے سوال کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ وہ معاملے کو اللہ کی طرف سونپ دے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ جیسے کہ صحابہ کا ایک طور ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ سے کوئی سوال کرتے تھے تو صحابہ فرماتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، حالانکہ جواب پتا ہوتا تب بھی یہی کہتے تھے کہ سب سے زیادہ عالم کون ہے۔ تو اب وہ تو اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے بندوں میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ آپ پریشان ہو گئے، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام تو پریشان ہو گئے، اللہ سے عرض کیا کہ اے پروردگار کیف السبیل الی لقیہ، تو میں اس بندے سے کیسے ملاقات کروں تاکہ اس سے فیض حاصل کر سکوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں سفر پر روانہ ہو جاؤ، توشے کے طور پر ایک بھنی ہوئی مچھلی، یا دونوں قول آئے ہیں، بھنی ہوئی مچھلی یا تلی ہوئی مچھلی۔ بھنی ہوئی مچھلی جو بھی ہے، وہ جہاں وہ مچھلی گم جائے، توشہ لے کے چلے جائیں، جہاں وہ مچھلی گم جائے گی ہمارا بندہ آپ کو اسی جگہ پر مل جائے گا۔ اچھا، امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض روایت میں اس واقعے کا پس منظر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے، اب یہ ایک دوسری تفسیر کے شاہ نزول کے طور پہ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، ایو عبادک احب الیک، آپ کے بندوں میں سے آپ کو کون سا بندہ زیادہ محبوب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی یذکرنی ولا انسانی، کہ میرا محبوب بندہ وہ ہے جو میرا ذکر کرتا ہے اور مجھے کسی وقت فراموش نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ اے پروردگار، تیرے بندوں میں سے سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو فیصلہ کرتا ہے مگر خواہش کی پیروی نہیں کرتا۔ یہ صفات یہ اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے کلیم اللہ تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ میں گفتگو فرماتے تھے، ڈائریکٹ بات چیت ہوتی تھی، آواز سنتے تھے، جس طرح بھی ہوتا تھا، بہرحال بات چیت ہوتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اپنی پوری زندگی میں موسیٰ علیہ السلام بہت سارے سوال کرتے تھے، جواب بھی آتے تھے، بہت مکالمات ہوتے تھے۔ تو یہ ایک اور بھی شان نزول بیان کی گئی کہ ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال کیا تھا تو کہ آپ کا سب سے زیادہ محبوب بندہ کون ہے اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو فیصلہ کرتا ہے مگر خواہش کی پیروی نہیں کرتا۔ پھر ایسا، یعنی جو ایسا انسان جو فیصلہ کرنے والا ہو جو رشوت کی بجائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا کہ پروردگار آپ کے بندوں میں زیادہ علم والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی وہ شخص جو لوگوں سے علم حاصل کر کے اپنے پاس موجود علم کے ساتھ ملا لیتا ہے تاکہ جب ضرورت ہو تو وہ ان مجموعی علم سے استفادہ حاصل کر سکے، فائدہ حاصل کر سکے۔ اب سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟
علم سیکھ کے اور بیٹھ جائیں یہ تو نقصان ہو گیا نا. علم ایسی چیز ہے جتنا زیادہ خرچ کیا جاتا ہے اتنا بڑھتا ہے. تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس اہل علم بندے سے ملاقات کی درخواست کی. تو اللہ تعالیٰ نے اب موسیٰ علیہ السلام کو اس کا ذریعہ بتایا کہ جو اس واقعے میں بیان ہو رہا ہے کہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ فلاں سفر پر روانہ ہو جائیں اور اپنے ساتھ میں ایک تلی ہوئی مچھلی توشے کے طور پر لے جائیں. جس مقام پر یہ مچھلی گم جائے گی نا اسی جگہ پر آپ کو ہمارا یہ بندہ مل جائے گا جس کا علم کا تذکرہ ہوا ہے, یعنی کون سب سے بڑا عالم شخص ہے. تو اپنے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے ایک نوجوان کا انتخاب کیا جو آپ کا ہم سفر ہو اور دوران سفر آپ کی خدمت کر سکے. اس نوجوان کا نام یوشع بن نون تھا. ٹھیک ہے, آپ موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی نبوت عطا فرمائی تھی. پھر موسیٰ علیہ السلام کی جو انتقال فرما گئے نا اس کے بعد میں آپ یوشع بن نون علیہ السلام آپ ان کے جانشین ہوئے. بنی اسرائیل نے آپ کی قیادت میں جہاد کر کے فلسطین کو فتح کیا تھا. میں آپ کو بتاؤں گی ان کا واقعہ بھی آئے گا اور بلکہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی ان کا واقعہ پڑھا تھا. تو آپ یہاں پر ایک جگہ افراہیم بن یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام تو نہیں لیا بلکہ فتح کا لفظ استعمال کیا ہے جو قرآن پاک کی آیت ہے اس کے اندر فتح کہا ہے. ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ فتح لڑکے کو جوان جو اصحاب کہف کے لیے بھی استعمال ہوا تھا. تو اس لفظ کا جو اطلاق ہے غلام اور لونڈی پر بھی ہوتا ہے جو کہ خدمت کے لیے ہوتے ہیں اور اگر یہ نوجوان بھی ہوں تو پھر حقیقت میں زیادہ بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں. تو یہ ہلکا سا ایک آپ لوگوں کو اندازہ کروانا تھا کہ اصل میں شان نزول کیا تھا جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی تلاش میں گئے تھے. اب اتنے اس کے اندر بہت سارے اختلافات بھی ہیں اور خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی بہت سارے اختلافات ہیں جو میں یہاں پر نہیں آپ لوگوں کو کور کر رہی ہوں. جب موقع آئے گا تو میں بتاؤں گی, اگر ضروری ہے تو پھر بتاؤں گی, ورنہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کہاں پر رہتے ہیں, زمین پہ رہتے ہیں یا سمندر میں رہتے ہیں, ان کی حیات کتنی ہے, وہ کن کی اولادوں میں سے ہے, کیا وہ فرشتے ہیں یا انسان ہے, اور یہ ساری چیزیں دلیل اور عدم دلیل کی اس میں روشنی میں بہت سارے جوابات ہیں. تو ہم لوگ اب سورے کے اوپر چلتے ہیں جس کے اندر جو اصل موضوع ہے پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جو آیات بتائی جا رہی ہیں, جس چیز سے ممانعت کی جا رہی ہے اس کو ہم پہلے کر لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ اگر موقع ہو تو پھر ضرور انشاءاللہ خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. لیکن مورخین کے دونوں قول ہے کہ خضر علیہ السلام, بعض نے کہا ہے کہ خضر علیہ السلام اپنی حیات کو مکمل کر چکے ہیں اور وہ اب روئے زمین کے اوپر نہیں ہے, کیونکہ ایک اس میں دلیل بھی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اب جتنے لوگ ہیں 100 سال کے بعد میں وہ سب ختم ہو جائیں گے. تو 100 سال کے بعد میں اگر خضر علیہ السلام زمین کے اوپر ہوں تو اس کے جواب میں بعض مورخین نے اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ان کی جو تخت ہے وہ جو رہنے کا ان کا جو مقام ہے وہ سمندروں میں ہے, تو زمین پہ تو ویسے ہی نہیں رہتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین کے اوپر جتنے لوگ ہیں وہ آج 100 سال بعد سب ختم ہو جائیں گے. تو پھر یوزولی ہوتی ہے نا 100 سال سے زیادہ کس کی عمر ہو سکتی ہے, سب سے اگر اس وقت کوئی بچہ بھی پیدا ہوگا تو وہ 100 سال کے بعد ختم ہو جائے گا. تو اس طرح سے کر کے, تو اس طرح بعض نے کہا ہے کہ خضر علیہ السلام انتقال فرما گئے ہیں, لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے وہ تشریف لاتے ہیں, جیسے رونما ہوتے ہیں, اس طرح سے بھی اقوال آئے ہیں. بعض نے کہا ہے کہ وہ سمندروں میں جو لوگ وہ رہتے ہی سمندروں میں ہے, اور سمندروں میں اگر کوئی لوگ راستہ بھٹک جائیں تو ان کو راستے دکھاتے ہیں اور وہ اپنے عمل تکوینی میں مصروف ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص علم دیا تھا, جو ایک ہوتا ہے علم شریعت, ایک ہوتا ہے علم لدنی, جو کہ ایسا علم تھا جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص ان کو عطا فرمایا تھا. تو علم شریعت کے جو سارا علم تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا, اور خضر علیہ السلام کا معاملہ الگ تھا, ان کو جسے ڈیوٹی لگائی جاتی تھی. لیکن ہوا یہ ہے کہ خضر علیہ السلام, آج کل جو ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ہمیں بھی علم لدنی ہے, ہر کوئی انسان اس چیز جو ایک
کہتے ہیں جیسے صوفیزم جو بہت زیادہ عروج پہ آیا تھا وہ اسی وجہ سے آیا تھا کہ جتنے اولیاء اللہ ہوتے تھے، حقیقی اولیاء اللہ بھی ہوتے ہیں اور بعض جو ایسے ہی ہوتے ہیں، تو یہ ایک صوفیزم کا ایک جو ٹرینڈ چل پڑا تھا اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ علم لدنی حاصل ہو رہا ہے. تب کیونکہ اس کی کوئی ٹیسٹیمنی نہیں ہے، کوئی لٹمس ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ علم لدنی ہے بھی یا نہیں ہے، کیونکہ خضر علیہ السلام کا معاملہ بالکل الگ تھا. خضر علیہ السلام کی طرح کہنا بھی جائز اور بہتر نہیں ہوتا. لوگوں کو جیسے کہہ رہے کہ ہمیں بھی علم لدنی حاصل ہوتا ہے، ہم خضر علیہ السلام سے ملاقات کرتے، ہمیں ان سے فیض ملتا ہے، وہ ہمیں یہ ساری چیزوں کا کوئی بیس نہیں ہے. تو اسی وجہ سے بہت احتیاط ضروری ہوتا ہے. ایمان چھوٹے سے اس سے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، بہت ایمان کی محافظت کرنا ہے اصل میں. تو آیتوں کے اوپر ہم آتے ہیں. آج کی ہماری جو پہلی آیت ہے وَإِذْ قَالَ، وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِفَتَاهُ، اپنے نوجوان کو یا غلام کو یا خادم کو. ٹھیک ہے، سب کے لیے آ جاتا ہے. لی میں نے آپ کو بتایا تھا لیے کے معنی میں آتا ہے، اکثر جہاں آئے گا میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی. تو لی فتاح، اپنے نوجوان کو یا اپنے نوجوان سے یا اپنے نوجوان کے لیے. لا ابرح، میں پلٹوں گا یا میں نہیں پلٹوں گا. لا نہیں، میں پلٹوں گا. ابرحا یا پھر نہ میں پھروں گا. حتی یہاں تک کہ ابلغو میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین، جمع ہونے کی جگہ دو دریاؤں کے. او یا امضیا، میں چلتا رہوں گا. حقبہ، برسوں یا مدتوں. اب یہ جو اس کا باب محاورہ کر لیتے ہیں. ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پہ نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانے دراز تک چلتا ہی رہوں گا. تو یہ جو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو مجمع البحرین ہے وہ کس جگہ کو کہتے ہیں. میں آپ کو پہلے آیت کی تشریح تھوڑی سی بتا دیتی ہوں، پھر اس کے بعد میں جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے سفر کے واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ یہاں سے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان یعنی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے کہا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے ملاقات کی، مجھے نشاندہی بتائی. یعنی کہ ان کو اب اتنا شوق تھا موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہنچنے کا، کہ ان سے ملاقات کرنے کا، کہ انہوں نے کہا کہ میں وہاں تک پہنچنے تک اب میں نہیں رکوں گا. او مدیا او امضیا حقبہ، اور مجھے مدت دراز تک چلنا پڑے. حقب لمبے زمانے کو کہتے ہیں. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک حقب 80 سال کا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی مراد یہی تھی کہ مجھے کتنا لمبا سفر اختیار کرنا کیوں نہ پڑ جائے، میں کتنی مدت تک بھی چلنا پڑے، میں اس اللہ تعالیٰ کے بندے سے ملنے کے لیے ضرور، ان سے ملنے کی ملاقات کے لیے ضرور سفر کروں گا. بریحا جو ابرحا ہے، لا ابرحو باراحا اس کا روٹ ورڈ ہے. کہتے ہیں بریحا کھلی جگہ جم کر کھڑے رہنے کو کہتے ہیں. کھلی ایک دم بالکل کھلی جگہ پہ جم کے کھڑے رہنا مطلب یہ ہے کہ ہوا چلے گی تو آپ کیسے کھڑے ہو سکتے ہو، اڑا دے گی ہوا آپ کو، تیز چلے گی، بارش ہو جائے گی تو انسان ہٹ جائے گا، دھوپ کی تلبلاہٹ سے ہٹ جائے گا، یعنی کوئی وجہ سے وہ ایک دم کھلی چٹیل جگہ ہوتی ہے تو وہاں پر وہ ڈٹ کے نہیں کھڑا رہ سکتا. تو یہاں انہوں نے کیا لا ابرحو، تو یہاں پر مثبت معنی میں ہے کہ جب تک دو دریاؤں کے سنگم تک نہ پہنچ جاؤں میں اس کام سے ہٹنے کا نہیں، یعنی میں اپنے ارادے میں اٹل ہوں، اب میں ان کو مل کے ہی رہوں گا. اس طرح سے معنی یہاں پر. تو آپ اندازہ لگائیں بریحا سے، میں ترجمہ آپ کو اسی لیے بتائی تھی اس کی، کیونکہ کھلی جگہ میں جم کر ٹھہرے رہنا سے مراد یہ ہے کہ انسان بڑا مضبوط ہو اپنے ارادوں میں. حتی ابلغا، یہاں پر ابلغا میں ہم نے بار بار کر لیا بلغا، با لام غین کے معنی میں، اس کے معنی مقصد اور منتہا تک پہنچنے کے ہیں. حتی ابلغا جو کہہ رہے ہیں جب تک کہ میں نہ پہنچ جاؤں. تو یہاں پر کوئی بھی چیز بلغا
بلاغ اولا بھی کمالہ بھی اشعار میں بھی یہ بلاغ آتا ہے، بلاغ بھی آتا ہے، اور انبیاء بھی ایسے، انبیاء کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ آپ پہنچا دیں، بات کو پہنچانے کے لیے ہیں آپ، ہمارے پیغام کو مخلوق تک پہنچانے کے لیے بھیجے گئے۔ بلغنی، یہ ساری چیزیں جو بی با لام غین آتا ہے اس کے معنی مقصد اور منتہا تک پہنچنے کے۔ عام طور پر وہ مقصد کوئی مقام ہو سکتا ہے، یا کوئی زمانہ ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی اندازہ کیے ہوئے کوئی احکام میں سے کوئی حکم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، مگر کبھی قریب تک پہنچ جانے پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کیا کرے، حتیٰ اب لوگ مجمع البحرین، بحر کہتے ہیں سمندر کو، اصل میں اس ہم نے بہت بار یہ ورڈ کیا ہے نا، باہر بحر، یاد رکھنے کے لیے آپ کو بار بار میں ریپیٹ کر، کیونکہ جیسے گرامٹیکل ورڈز ہے، روٹ ورڈز ہیں میں نے کہا کہ اس کو آپ لوگ یاد نہ کریں، میں اتنے بار آئے گا، جب جب آئے گا میں آپ کو ریپیٹ کرتی چلی جاؤں گی۔ یہاں پر ہم نے با لام غین کو بہت بار آیا ہے اب تک کے، اور بحر بھی بہت بار آیا ہے، ٹھیک ہے۔ سمندر اصل میں اس وسیع مقام کو کہتے ہیں جہاں پر کثرت سے پانی جمع ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو مجمع البحرین کہا جا رہا ہے، تو یہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ۔ اب یہ جو کہہ رہے او امضیہ، امضیہ میم اضاد یا، کسی چیز کا گزر جانا یا چلا جانا، یہاں پر ایک مدت دراز گزر جانے کے معنی میں آ رہے ہیں۔ ومدا مثل الاولین، اور اگلے لوگوں کی مثال گزر گئی، جیسے مثالوں کے لیے مثال گزر گئی، تو اس طرح سے کوئی چیز سے گزر جانے کے، تو ممکن ہے کہ وقت کا بھی گزر جانا۔ تو یہاں پر جو کہا گیا ہے یہ حقب جو ہوتا ہے، حقب بہت لمبے عرصے کا، بہت لمبی مدت کا وقت تھی کہ ان کا کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر قوت ارادی بتایا جا رہا ہے کہ اتنے وہ مضبوط تھے کہ میں بس وہاں پہنچ کر ہی رہوں گا، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے کتنا لمبا عرصہ گزر جائے، جیسی جیسی رکاوٹیں آئے، بس میں، یعنی ان کا ایک علم لدنی حاصل کرنے کا اور اس بندے سے ملنے کا ان کو اتنا اشتیاق ہو گیا تھا تو اب دیکھیں، مجمع البحرین کا مطلب ہے دو دریاؤں کے سنگم، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں مفسرین میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تین مشہور نظریے آئے ہیں۔ سب سے پہلے جو آیا ہے وہ یہ ہے، یہ والا، یہ جو گلف آف عقبہ جو ہے، یہاں پر ایک سینائی پیننسولا ہے، ٹھیک ہے، یہ جگہ کو کہتے ہیں۔ اب یہ گلف آف سوئز ہے، یہاں دونوں گلف آ کے یہاں پر ریڈ سی میں مل رہے ہیں۔ تو یہ جو جگہ ہے نا، یہاں پر آپ کو شاید نظر آ رہا ہوگا، میرا لیزر پوائنٹر آپ کو نظر آ رہا، یہ جگہ ممکن ہے کہ جو دونوں جگہیں ملتی ہیں آ کے مجمع البحرین، پہلا قول یہی ہے کہ خلیج عقبہ، گلف آف عقبہ اور خلیج سوئز جیسے کہتے ہیں گلف آف سوئز، اس کے ملنے کی جگہ۔ اب ہم جانتے ہیں کہ جو بحر احمر جو ہے، ریڈ سی، دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے امیج میں کہ دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ ایک حصہ نارتھ ایسٹ ہے، ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں ہم لوگ شمالی مغرب، شمالی مشرق ہے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کو ہم کیا یہ جو آپ کو دیکھیں گے لیفٹ سائڈ پہ، وہ گلف آف عقبہ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا حصہ جو نارتھ ویسٹ کی طرف جا رہا ہے وہ ہے سوئز، گلف آف سوئز، خلیج سوئز کہتے ہیں اس کو۔ اور یہ دونوں جو ہے، یہ دونوں خلیجیں ساؤتھ یعنی جنوب میں پہنچ کر آپس میں مل جاتے ہیں، اور پھر یہاں سے بحیرہ احمر، ریڈ سی، یہ یہاں سے یہ ریڈ سی میں مل کر یہاں سے ریڈ سی چلی جا رہی ہے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ یہ جو جگہ ہے، دو سمندروں کے ملنے کی جو جگہ ہے، اس جو سورہ کے متعلق، سورہ میں جو بتایا جا رہا ہے مجمع البحرین، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا جو قول ہے وہ یہ ہے، یہاں پر آپ جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ جوائنٹ، یا ممکن ہے یہ جوائنٹ ہے یا پھر یہ جوائنٹ ہے، میرے خیال میں یہ جوائنٹ ہے یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے۔ یہ بحر ہند، انڈین اوشن اور بحیرہ احمر، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں سے ریڈ سی آ رہی ہے، اور یہ ہے یہاں پر ہمارا انڈین اوشن، کہ اب اس کے تنے کی طرف اشارہ ہے جو باب المندب پر جا کر ملتا ہے، یہ جو بہت باریک صحیح تنا ہے نا یہاں پر، یہ جگہ بہت سارے ریڈ لائنز ہو گئے، اصل میں یہ سرکل میں ڈالی اس لیے تھی آپ لوگ کو دکھانے کے لیے، اور یہ ایک روٹ تو خیر کسی اور چیز کا روٹ ہے۔ یہ دوسرے قول کے مطابق یہ ہے، یہ تو ٹریڈ روٹنگ بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ ممکن ہے مفسرین کا جو قول ہے۔ اب جو تیسرا قول ہے وہ بحیرہ روم اور بحر اطلس کے سنگم کی طرف اشارہ ہے، جو شہر تخبہ کے پاس میں جبل طارق کا تنگ دہانہ ہے۔ اب دیکھیں یہ والی جو جگہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جگہ، یہ جو اٹلانٹک اوشن ہے اور میڈیٹرینین سی جو مل رہی ہے نا، یہاں پر راک آف گبرالٹر جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ایک جو باریک ریڈ ڈاٹ پڑا ہوا ہے نا بہت ہی ایک تنگ دہانہ ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ بحیرہ روم
اور یہ بحر اطلس کہتے ہیں میڈیٹرینین سی. اب وہ اصل میں جب ڈھونڈ رہی تھی بحر اطلس مل ہی نہیں رہا، میرے کو پتہ نہیں بحر اطلس عربی میں ہے کون کہاں ملے گا. خیر بہرحال بہت مشکل کے بعد میں پتہ چلا کہ یہ جگہ ہے. تو اب مورخین نے کہا ہے کہ تیسری تفسیر تو بہت بعید نظر آتی ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں رہتے تھے وہاں سے جبل طارق کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ اس وہاں تک پہنچنے کے لیے تو بہت زیادہ لمبا ٹائم لگ جائے گا. چل کے جائیں گے تو یہ زمانے میں کوئی ایسا وہ تھا نہیں نا. تو ملک شام میں موسیٰ علیہ السلام رہتے تھے اور یہ تو بہت آگے ہے، پتہ نہیں افریقہ کے پاس میں ہے، تو وہاں پر پہنچنے میں ان کو بہت طویل زمانہ لگ جاتا تھا. لیکن اس سے ایک جو میں ڈھونڈ رہی تھی نا اس کے اندر ایک ملا تھا، یہ ماسک آف اسٹریٹس آف گبرالٹر جو ہے، یہ والا جو ایک آپ دیکھیں ابھی تو یہاں تو پانی نظر آ رہا ہے آپ کو، لیکن جو میں نے آپ کو میپ میں بتائی نا یہاں پر اس کے اندر یہ دیکھیں یہ جو جگہ ہے یہ امیج میں. تو اب دیکھیے یہاں پر ایک ماسک بھی بنا ہوا ہے. ون آف دا سیورل لوکیشنز سیڈ ٹو بی دا پوائنٹ ویئر موسیٰ علیہ السلام میٹ خضر علیہ السلام. تو یہاں پر ایک بنا کے رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے کہ یہاں تو نہیں سمندر میں ملے تھے ہوں گے، ممکن ہے کہ یہیں پر کہیں ملے تھے، حالانکہ وہ بہت دور ہے شام سے، ملک شام سے، لیکن پھر بھی وہاں پر انہوں نے یہ بنا کے رکھا ہوا ہے اس طرح سے. فلما اب جو آگے کی آیت ہے فلما بلغا، تو جب وہ دونوں دیکھیں بلغا میں یہاں پر جب زبر آ رہا ہے بلغا پڑھیں گے تو ایک بندے کے لیے آئے گا، بلغا جب آئے گا تو زبر ہے الف ہے یہاں پر، تو اس دو کے معنی میں آتے ہیں. جب وہ دونوں پہنچے مجمع یعنی سنگم پر، جمع ہونے کی جگہ پر، بینہما ان دونوں دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ پر، نسیا حوتہما. اب وہ کیا ہوا وہاں پر جب وہ پہنچے وہاں پر، میں آپ کو اس کو تفسیر میں ساری ڈیٹیلز بتاؤں گی. تو دونوں بھول گئے حوتہما اپنی مچھلی کو، حوتا کہتے ہیں بڑی والی مچھلی کو، حوتہما. تو ان دونوں کے لیے جو انہوں نے اپنے کھانے کے کوئی غذا رکھ لی تھی مچھلی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا آپ ایک مچھلی لے جائیں ساتھ میں، پکی ہوئی مچھلی تھی وہ، زندہ مچھلی تو نہیں لے جا سکتے، تو وہ بھنی ہوئی مچھلی تھی جو اپنے ساتھ لے جانا تھا ان کو، اللہ نے حکم فرمایا تھا جہاں پر وہ مچھلی کھو جائے گی تو وہاں پر وہ راستہ مل جائے گا. تو اب وہ بھول گئے اس مچھلی کے بارے میں. فاتخذ بس اس نے بنا لیا سبیلہ اپنا راستہ، فی البحر سمندر میں، سربا سرنگ کی طرح. تو جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو. اب مجھے کیونکہ ایسا ہے کہ مجھے اس کا امیج نہیں مل پایا تاکہ میں تھوڑا سا بھی کچھ آپ کو بتا دوں، لیکن سمندر میں سرنگ اللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کیسے بنا تھا سرنگ. نون سین یا نسیہ اس کے معنی کسی چیز کو ضبط میں، اب میں نے آپ کو بتایا تھا انسان بھی اسی سے نکلا ہے، نسیان بھولنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جو نارملی کہتے ہیں انسان بھی الف نون سین بھی اسی سے نکلتا ہے، اور نسیان بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے اس طرح. تو اس کے معنی کسی چیز کو ضبط میں نہ رکھنے کے ہیں، چاہے یہ اب یہ جو ترک ضبط، اب انسان کا ضبط ہوتا ہے نا، جو اس کی جو میموری ہوتی ہے اس کے اندر نہ رکھنے کے، چاہے تو یہ ممکن ہے کہ کمزوری، ذہن کی کمزوری کی وجہ سے ہو، یا پھر غفلت کی وجہ سے ہو، یا پھر جان بوجھ کر کسی چیز کی یاد بھلا دی جائے یہاں تک کہ وہ دل سے محو ہو جائے. یہ سارے معنی آ جاتے ہیں نسیان کے، ٹھیک ہے. حوت کہتے ہیں بڑی مچھلی کو، ٹھیک ہے. تب کیا ہوا، بعض مفسرین نے بحرین سے بحر قلزم اور اردن کا دریا مراد لیا ہے، ٹھیک ہے. میں وہ نہیں ملا مجھے. خیر بعض کہتے ہیں کہ دو دریاؤں سے مراد میٹھا اور کڑوا پانی ہے، اور جہاں پر یہ دونوں قسم کے پانی ملتے ہیں وہی مجمع البحرین ہے. بعض حضرات نے اس کو مجازی معنی بہنائے ہیں، جیسے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بحرین سے یعنی مجمع البحرین سے مراد حقیقی دریا یا سمندر نہیں ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام ظاہری علم یعنی کہ شریعت اور احکام الہی کے سمندر ہیں، اور خضر علیہ السلام باطنی علم کے سمندر ہیں. یہ دونوں حضرات جس مقام پر بھی ملیں گے وہی مجمع البحرین ہو جائے گا. یہ بھی ایک مفسرین کا قول ہے. تو آگے ذکر آئے گا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے آپ کو وہ علم دیا ہے
جسے میں نہیں جانتا ہوں۔ اور خضر علیہ السلام کی ملاقات جب ان کے ساتھ میں ہو گئی تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علم دیا ہے وہ تو میں نہیں جانتا ہوں۔ اور اب آپ سوچیں، خضر علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں، اور دونوں کے بیچ میں اب یہاں پر ایک بات چیت ہو رہی ہے، ایک شرطیں طے ہو رہی ہے، یہاں پر ایک کانورزیشن پورا چلے گا، اور ان درمیان پوری کی پوری جو آیتیں ہوں گی نا، وہ دونوں کے درمیان میں کانورزیشن ہوگا پورا۔ تو انہوں نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں لمبے سفر پر روانہ ہونے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام نے جب ملاقات ہوئی تھی۔ تو اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سفر میں توشہ ساتھ رکھنا خلاف توکل نہیں ہے بلکہ سنت انبیاء ہے۔ اور پھر انہوں نے سفر میں اپنے ساتھ میں ایک شاگرد یا خادم کو بھی رکھ لیا تھا اپنے خدمت کے لیے، یہ بھی جائز ہے۔ اب مفسرین کیا فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر رحلت علمیہ تھا، یعنی کہ علمی سفر تھا، کیونکہ اپنے سے زیادہ عالم شخص سے یہ کوئی انسان اکتساب یا کوئی فیض حاصل کرنا چاہے، کسب فیض کہتے کسب کمانے کو، یعنی فیض کو حاصل کرنے کے لیے ملاقات کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ چاہے تو اس طرح سے سفر جب کر سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی اسی نیت سے نکلے تھے کہ وہ سفر کر کے خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرے۔ حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو شخص حصول علم کی خاطر کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان مبارک ہے کہ لوگ خلوص نیت کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں، فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو ہمیشہ کہتی رہتی ہوں کہ یہ جو علم کے مجالس ہوتے ہیں، علمی سفر ہوتا ہے، بہت ہی متبرک ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر جب بندہ اپنے قدم چلا رہا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دو۔ اب دیکھیں، تاریخ اسلام جو تھا، میں آپ لوگوں کے ساتھ بارہا بتاتی رہتی ہوں کہ محدثین اور بزرگان کا ذکر ملتا ہے کہ جنہوں نے حصول علم کی خاطر 40 ہزار میل کا سفر طے کیا ہے۔ اب یہ کون سے زمانے کی بات ہے؟ قدیم زمانے کی بات ہے، جب نہ اونٹ، گھوڑے، خچر وغیرہ کے علاوہ کوئی اور آپ کو سواری نہیں ملتی تھی، نہ ٹرین تھا، نہ ایروپلین تھا، نہ کار تھی، نہیں کچھ نہیں، ایک دم سلو جا رہے ہیں۔ تو وہ جو سفر کے سامان تھے وہ، اور پلس ان کو نہ کھانے کا نہ پانی کا، نہیں پتہ نہیں ستو رکھ لیتے تھے، مشکیزے میں تھوڑا سا پانی رکھ لیتے تھے، کوئی چیز کی سہولتیں نہیں ہوتی تھی۔ اس کے باوجود وہ اس زمانے میں آج کی طرح سہولتیں نہ تھی، پھر بھی وہ لوگ سفر کرتے تھے، اتنے لمبے سفر کرتے تھے تاکہ جا کے وہ علم حاصل کر سکے۔ جیسے کہ بہت سارے ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جو ہے، سارے زمانے کے تمام متمدن جو شہروں میں حصول علم کے لیے ہی پہنچے، اور بہت سے جتنے بھی اساتذہ تھے ان سے فیض حاصل کیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 1800 اساتذہ سے علم حاصل کیا تھا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کم و بیش 4000 اساتذہ سے فیض حاصل کیا، جن میں بڑی بڑی جلیل و قدر ہستیاں تھیں۔ تو یہ لوگ اتنا لمبا سفر طے کرتے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی طرح وہ خضر علیہ السلام سے تو خیر ملاقات نہیں تھی، اللہ کا حکم تھا ان کو تو، لیکن یہ لوگ حدیثیں جمع کرنے کے لیے اور ایک ایک آیت کو سمجھنے کے لیے اتنا لمبا سفر کرتے تھے۔ کئی مفسرین کے پاس تو آئے ہیں کہ کئی 100 بار انہوں نے مفسرین کے پاس تفسیر سنی ہے قرآن پاک کی، کئی بار، 100 بار انہوں نے تفسیر سنی ہے۔ بلکہ میرے خود اساتذہ، استاد محترم تھے، وہ کہتے تھے میں نے 18 بار یا 25 بار میں نے اپنے استاد محترم کے پاس مکمل قرآن کی تفسیر سنی ہے۔ اب سوچیے، مکمل قرآن کی تفسیر ختم ہونے کتنا ٹائم لگتا ہے۔ محدثین جو اساتذہ کرام ہوتے ہیں، جو تفسیر پڑھاتے ہیں ایک پوری کی پوری قرآن کی، تو ایک سال میں جو پورشن ہوتا ہے وہ 10 پاروں کا پورشن ہوتا ہے، اور اساتذہ کرام دن رات تو نہیں پڑھاتے بیٹھ کے، ان کا تو ایک درس کا ٹائم ہوتا ہے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا۔ تو انہوں نے 18 بار ان کے پاس قرآن کی تفسیر سنی ہے، تو آپ سوچیں کتنے سال سے وہ سن رہے ہوں گے۔ تب جا کے ہم تو ایک ہی بار پڑھ رہے ہیں، ایک ہی بار سن رہے ہیں، کئی بار پڑھتے جب آیتوں کے اصل حقیقتیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام اپنے جو خادم تھے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، ان کے ہمراہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ اب یہاں پر جو آیت ہے فلما جاوزا،
جب وہ آگے بڑھے قال لفتاہ کہا اپنے خادم سے آتینا لائیے ہمارے پاس میں غداءنا ہمارا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، یا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس زمانے میں ناشتے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ لقد البتہ تحقیق لقینا ملاقات کی ہم نے من سفرینا یعنی ہم نے اس سفر سے ہاذا نصبا اپنے تھکاوٹ سے، یعنی کہ جیسے کہ وہ آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح سے ہم تھک گئے ہیں کہ ہم نے ملاقات کی۔ لقینا من سفرینا ہاذا نصبا، یہ جو تھکاوٹ سے ہماری ملاقات ہوئی، کہ مطلب یہ کہ ہم بہت تھک گئے۔ تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے سفر کے اوپر، تو وہاں پر جب وہ پہنچے بہت تھک گئے تھے، تو جب دو دریاؤں کے ملاپ کی جگہ پر پہنچے تو وہ کیا ہوا تھا؟ اچھا یہ میں نے آپ کو تشریح نہیں بتائی، ایک منٹ رکے، یہ بھول جو گئے تھے تو ہم بھی آگے بڑھ گئے اس کی تفسیر کیے بغیر۔ چلے مورخین کا علمی نکات بتانے کے بعد میں اصل جو تفسیر تھی وہ کر لیتے ہیں، پھر آگے کی آیت پہ جاتے ہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام اپنے جو خادم یوشع بن نون رحمۃ اللہ علیہ کے یوشع بن نون علیہ السلام کے ہمراہ تھے، فلما بلغ مجمع بینہما، تو کیا ہوا، وہ جب وہ دو دریاؤں کے ملاپ کی جگہ پر پہنچے تو نسیا حوتہما، تو وہ دونوں کیا ہوا تھا، اپنی اس مچھلی کو بھول گئے جو انہوں نے اپنے ساتھ بھون کے توشہ کر کے اپنے ساتھ پہ رکھ لیا تھا وہ تھیلی میں۔ اچھا اہم بات یہ ہے کہ وہ مچھلی بھونی بھی تھی، تھیلی میں تھی، اور تھیلی کا منہ بھی بند تھا۔ وہ جب اپنے ساتھ میں رکھ لیے، یہاں پر بھولنے کی اچھا وہ بھول گئے، وہ مچھلی وہاں سے کود کے سمندر میں چلی گئی، اپنا سرنگ کی طرح راستہ بنا کے وہ چلی گئی۔ اب وہ بھول گئے وہ مچھلی کو، حالانکہ وہ یوشع بن نون علیہ السلام نے دیکھا تھا مچھلی کو جاتے ہوئے، لیکن پھر وہ مچھلی اٹھائے اور چلے گئے، بھول گئے وہ سارا کچھ۔ ابھی انہوں نے کیا کیا، یہاں پر بھولنے کی نسبت دونوں کی طرف کی گئی ہے، حالانکہ مچھلی کے جو واقعہ پیش آیا تھا وہ صرف یوشع علیہ السلام ہی بھول گئے تھے، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو قول آتے ہیں کہ وہ ان کو تو اس واقعے کا کوئی علم ہی نہیں تھا۔ تو کیا ہوا تھا کہ دونوں ساتھی جو سمندر کے ساحل کے ساتھ میں چل رہے تھے، تو انہوں نے ایک بڑے پتھر یا چٹان کے قریب میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا۔ اب یوشع علیہ السلام تو وہیں پر بیٹھے رہے۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق دو اقوال آتے ہیں، یا تو وہاں پر بیٹھے بیٹھے وہ پھر سو گئے تھے، نیند لگ گئی تھی ان کو، یا پھر وہ قضاء حاجت کے لیے گئے تھے، ذری دور وہ چلی گئے تھے۔ تو اس دوران میں کیا ہوا کہ یہ واقعہ پیش آیا کہ تھیلے میں سے بند جو مچھلی تھی، اس نے کیا کیا تھا، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، تو اس نے کیا کیا تھا، اپنا راستہ سمندر میں سرنگ کی صورت میں بنا لیا، یعنی وہ مچھلی تھیلے سے نکل کر سمندر میں کود گئی، اور جس جگہ سے پانی میں داخل ہوئی وہ جگہ ایک سوراخ یا سرنگ کی شکل میں واضح طور پہ نظر آتا، بالکل مطلب محسوس ہو رہا تھا۔ تو وہ تلی ہوئی مچھلی زندہ کیسے ہو گئی، اس کے متعلق قرآن پاک کی کسی آیت یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ البتہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس پتھر کے قریب وہ جو موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام دونوں آرام کر رہے تھے نا، وہاں پر آب حیات کا چشمہ تھا۔ اب اس چشمے کے متعلق بھی آتا ہے کہ جو شخص اس چشمے کا پانی پی لے تو اس کو حیات جاویدانی حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بھی مشہور ہے کہ جو وہ ذوالقرنین جو آئیں گے آگے واقعہ، ان کو یہ پانی نہیں پی پائے تھے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کی قسمت میں یہ تھا، تو ان کو وہ چشمہ ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے، تو آب حیات کے چشمے سے انہوں نے پانی پیا تھا۔ تو وہ اس تلی ہوئی مچھلی پر وہ پانی کا ایک جب وہ سو رہے تھے نا وہاں پر، تو وہ پانی کا ایک چھوٹا سا قطرہ جیسا بھی رہتا ہے وہ تلی ہوئی مچھلی کے اوپر جا کے گرا، تو وہ زندہ ہو گئی اور وہ تھیلے میں سے کود کر سمندر میں چلی گئی۔ ابھی جو سارا واقعہ ہے یوشع علیہ السلام کے سامنے پیش آیا تھا، مگر جب کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے یا وہ قضاء حاجت کے لیے گئے تھے، پھر واپس آئے، تو پھر انہوں نے خادم کو کہا کہ چلو بھئی اپنا سفر تو دوبارہ شروع کریں گے، اور وہ موقع تھا جبکہ یوشع علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیتے کہ کھانے کے لیے رکھی ہوئی مچھلی جو تھی وہ سمندر میں کود کے چلی گئی، مگر وہ بھول گئے، اور دونوں ساتھی پھر ایک دفعہ پھر سے وہ سفر پر روانہ ہو گئے۔
اب آگے جب گئے تو یہ جو آیت ہے، یہ آیت نمبر 62 جو ہے، اب یہ آگے کی آیت جو ہم نے اس کا بھی ترجمہ کیا ہے، یہ آیت کر لیتے ہیں کہ تو فرمایا فلما جاوزا، جب وہ آگے بڑھے تو کیا ہوا، قول علی فتح، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے، اپنے جو ساتھی تھے ان سے کہا کہ چلو بھی لاؤ ہمارا کھانا لاؤ، اور بھوک لگ رہی ہے، اس سفر نے تو ہمیں بڑا تھکا دیا ہے، اس بہت بری مشقت اٹھائی اور ہم تھک چکے ہیں، آؤ ناشتہ کر لیتے ہیں۔ اب یہ موقع پر کیا ہوا، اب جتنے بزرگان دین نے یہ کلام کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو وہاں تو آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی تھی، مگر اس سفر میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ اتنے قوی تھے، آپ لوگوں نے سورہ بقرہ میں سنا تھا نا، انہوں نے ایک مکہ مارا، ان کو وہ اتنے طاقتور تھے کہ ان کے ایک مکے سے وہ قبطی شہید ہو گیا تھا۔ آپ نے جب ہم نے کیا تھا نا سورہ بقرہ میں، تو انہوں نے جب دو قبطی اور وہ کنعانی لڑ رہے تھے، تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام جب دیکھ رہے تھے، وہ قبطی جو تھا وہ مارنے کے لیے آ رہا تھا، تو وہ کنعان کا جو بندہ تھا، وہ دونوں کے بیچ میں جب جھگڑا ہوا تو اس نے چلانا شروع کیا کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کے ایک گھوسا مارا، وہ بندہ مر گیا۔ تو وہ تھا فرعون کا وہ تھا، مطلب ان کی جو فوج کا آدمی تھا، تو یہ مشہور ہو گیا کہ کس نے مارا موسیٰ علیہ السلام، تو وہاں سے چلے گئے، تو اتنے پاورفل ان کا ہاتھ تھا، ایک مکے میں ہی وہ مر گیا تھا۔ تو کوہ طور تو پہاڑ تھا، اس کے اوپر جب چڑھ کے گئے تب تو وہ نہیں تھکے تھے، یہاں پر کیسے تھکاوٹ آ گئی؟ یہ جب قول آیا تو اس کے جواب میں بزرگ فرماتے ہیں کہ کوہ طور کا سفر خالق کی طرف تھا، اس لیے آپ نے وہاں پر تھکاوٹ محسوس نہیں کی تھی، جبکہ یہ سفر مخلوق کی طرف تھا، اللہ کے خاص بندے سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، اس لیے یہاں پر ممکن ہے کہ تھکاوٹ محسوس ہوئی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے ملنے جائے اور دنیا کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہوتا ہے، تو وہ بتا رہے تھے۔ قول ارأیت اذ اوینا، تو آیت نمبر 63 میں، تو اس نے کہا، یعنی ان کے جو قادم نے کہا، کیا دیکھا تم نے، ارأیت اذ اوینا، جب ہم نے پناہ لی تھی، الی الصخرۃ، چٹان کی طرف، فإنی نسیت، تو بے شک میں بھول گیا، حوتا، نسیت الحوتا، مچھلی کو، وما، اور نہیں، انسانی ہو، کیا بتایا تھا، بھلا دیا مجھے اس کو، یعنی مجھ سے بھلا دیا گیا اس مچھلی کے بارے میں، الا، مگر، شیطان، مگر شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں ذکر کروں اس کا، واتخذ، اور اس نے بنا لیا تھا، سبیلہ، اپنا راستہ، فی البحر، سمندر میں، عجبا، عجیب طریقے سے۔ اب یہاں پر دیکھیں، خادم نے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ اب کب بتا رہے ہیں، جب کہ یہ لوگ بہت سفر کر کے آگے نکل گئے، وہاں پتہ نہیں کتنی دور چلے گئے، کہ وہاں جانے کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا بھئی چلو کھانے کے لیے لاؤ، بھوک لگ رہی ہے، تو انہوں نے کہا او ہو، آپ نے دیکھا تھا وہ جو چٹان تھی، ہم وہاں پر سو گئے تھے، وہاں پر یہ سارا واقعہ ہوا۔ تو بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے جب طلب کیا تو خادم کو اس وقت یاد آیا کہ مچھلی تو سمندر میں چلی گئی۔ اب یہ سارے کا سارا عجیب و غریب واقعہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں آپ کو مچھلی والی بات تو بتانا ہی بھول گیا، وہ زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی۔ پھر ساتھ ہی اپنی صفائی میں پیش کر رہے ہیں کہ جب اب انسان سے غلطی ہو جائے تو کیا کرے گا، انسان غلطی ہو جائے تو کیا کرے گا، وہ بھی ایسے ہی اپنی صفائی دے رہے ہیں کہ اصل میں مچھلی کا ذکر کرنا مجھے شیطان نے بھلا دیا اور میں وہاں آپ کو یہ بات نہ بتا سکا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ شیطان کی طرف منسوب کیوں کر رہے ہیں؟ جب بھی کسی مومن کے کوئی خیر کا کام میں خلل پڑتی ہے نا، تو پھر اسے شیطان ہی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا دیا گیا، لیکن جو خیر کے کام میں جو خلل پڑتی ہے وہ شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ مچھلی جو یہاں پر مچھلی کے واقعے کے جو بھول گیا ہے، اس کے نسیان کی جو نسبت ہے وہ شیطانی کی طرف کی گئی، تو اسی لیے فرمایا کہ مجھے شیطان نے مچھلی کا ذکر کرنا بھلا دیا، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا،
تو بات یہ ہے کہ مچھلی نے اپنا راستہ سمندر میں بنا لیا، اور یہ بڑی عجیب بات ہے، تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی، وہ اب بھول ہی گئے، بالکل بھی مکمل طور پہ بھول گئے۔ اب پھر وہی تعجب کے ساتھ او ہو، اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو پھر وہ ہوا۔ تب یہاں پر اس آیت میں اس واقعے کو بھلا دینے کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی، حالانکہ حقیقت تو یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بھلا دیے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو یاد رکھوا دیتے۔ اس کی وجہ یہ فرمایا ہے بہت سارے مورخین نے کہ اس قسم کی جو اکثر و بیشتر باتیں شیطان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر دوران نماز نکسیر پھوٹ جائے، نکسیر پھوٹ ناک پر سے جو خون جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا عورت کو حیض شروع ہو جائے، تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ حالانکہ نکسیر کا پھوٹنا تو کسی جسمانی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، اور حیض بھی ایک نیچرل چیز ہے، خود بخود آ جاتا ہے، تو لیکن مگر اسے بھی شیطان کی طرف منسوب کیا گیا۔ کیوں؟ جب بھی کسی مومن کے کوئی اچھے کام میں خلل واقع ہوتی ہے تو پھر اسے کیا ہوتا ہے، شیطانی کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ اب قال ذالک، آیت نمبر 64، قال ذالک ما کننا نبغی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی ہے جو تھے ہم، ماں جو کننا تھے ہم، نبغی ہم چاہتے، فرتدا تو وہ دونوں پلٹے، علی آثارہما اپنے نشانوں پر، چلتے آئے تھے نا تو واپس سے وہی نشانوں کو دیکھ کے نقش قدم کے اوپر، نشان کے قدموں کے اوپر قصصاً تلاش کرتے ہوئے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی، چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس لوٹے۔ اب یہاں پر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ذالک ما کننا نبغی، اللہ کے بندے یہی تو وہ جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہی تو فرمایا تھا کہ اپنے بندے کی ملاقات کی نشانی ہی یہ بتلائی ہے کہ جس مقام پر جا کر یہ مچھلی گم جائے گی، میرے بندے سے تمہاری وہی ملاقات ہو جائے گی۔ تو فرمایا ہمیں تو وہیں اسی چٹان کے پاس رک جانا چاہیے تھا۔ تو پھر اب ہم خواہ بخواہ کے اتنا لمبا چل کے چلے آئے، تبھی یہ دونوں پھر واپس پلٹے، اور دونوں ہم سفر اپنے پاؤں کے نشانات کو چلتے ہوئے تلاش کرتے ہوئے واپس اس جگہ پر پلٹ کر چلے گئے۔ اب نہ معلوم کتنا زائد سفر وہ کر چکے تھے جہاں سے انہیں پھر واپس آنا پڑا۔ آگے اس مقام پر اللہ کے بندے خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر ہے۔ اب دیکھیں آیت نمبر 65، فوجد عبدا من عبادنا، تو دونوں نے پایا، فوجدہ بس پایا، عبدن ایک بندے کو، من عبادنا میں سے، ہمارے بندوں کے، یعنی ہمارے بندوں میں سے، آتیناہو دی تھی ہم نے اس کو، آتیناہو ہم نے دی اس بندے کو، رحمتن رحمت، من عندنا اپنے پاس سے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہمارے پاس سے ہم نے ان کو رحمت دی، جو کہ کیا تھی وہ رحمت؟ علم لدنی تھی، وہی فرما رہے وعلمناہ، اور سکھایا تھا ہم نے ان کو، علمناہ کہا جا رہا ہے یہاں پر، یہ جو ہو ہے نا کس کو؟ خضر علیہ السلام کو، سکھایا تھا ہم نے ان کو، من لدنا علما اپنے پاس سے، علم لدنا کہتے ہیں اپنے پاس سے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے۔ تو وہاں انہوں نے بامحاورہ دیکھ لیجیے، اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ یہاں پر فرمائے تو انہوں نے پا لیا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، یعنی جو خضر علیہ السلام تھے، جسے ہم نے اپنی مہربانی عطا فرمائی تھی، اور جسے ہم نے اپنی طرف سے خاص علم یعنی علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ بہرحال جب پہلی ملاقات ہوئی تو کیا ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو سلام کہا، خضر علیہ السلام نے پھر ان کو جواب دیا کہ پھر یہاں تمہاری اس سرزمین میں یا میری اس سرزمین میں سلام کہاں؟ یعنی یہاں پر سلام کرنے کا کون سا موقع ہے؟ یا پھر ممکن ہے کہ یہاں تو کوئی آبادی ہی نہیں ہے، بالکل ویران جگہ ہے، ممکن ہے کہ وہ سمندر پہ تھے، ممکن ہے کہ وہ زمین پہ تھے، واللہ عالم کہاں پر تھے۔ جو مورخین کا، جو مفسرین کا قول ہے، تو اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر گرد نواح میں سب کفار اور مشرکین آباد ہیں، تو یہاں کیسے سلام ہوا؟ یا پھر بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ خضر علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ من انتا، کہ آپ سلام کرنے والے آپ کون ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انا موسیٰ، یعنی میں موسیٰ ہوں۔ خضر علیہ السلام نے پھر پوچھا موسیٰ بنی اسرائیل، کیا بنی اسرائیل والے موسیٰ علیہ السلام؟ تو آپ نے کہا ہاں۔ تو خضر علیہ السلام کا معنی
اب یہاں پر ایک تو ان دونوں کے درمیان میں گفتگو ہوئی ہے، تھوڑا سا میں آپ کو خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں کہ ان کو خضر علیہ السلام کیوں کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہم گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں، آگے سب لمبی گفتگو ہے، صرف ان کے بارے میں تھوڑا سا ہم انٹروڈکشن کر لیتے۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا بہت سارے اقوالات ہیں خضر علیہ السلام کے بارے میں۔ یہاں پر سلام ہوا، سلام مکالمات ہوا دونوں کے بیچ میں، پھر خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں موسیٰ ہوں۔ تو اچھا کون؟ بنی اسرائیل والے موسیٰ۔ تو اس کے اندر بھی بہت سارے مورخین نے لکھا ہے کہ بھی ان کو علم لدنی تو تھا، لیکن علم غیب کامل نہیں ہوتا۔ جتنا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اتنا ہی علم ہوتا ہے ہر کسی کو اپنے خزانے میں سے۔ اب یہ جب ملاقات کر رہے تھے نا، اس وقت ایک پرندہ، یہ بھی نریشن سے مفسرین کے اقوال ہے، ایک پرندہ آ کے ایک چونچ بھر پانی سمندر میں، جو سمندر میں ملاقات ہو رہی تھی، تو ایک چونچ میں پانی لیا اور اڑ گیا۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو ایسا علم تھا جو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس وہ علم نہیں ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ آپ کے پاس شرعی علم ہے جو آپ زمین کے اوپر سب سے زیادہ علم آپ کے پاس ہے، اور میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اگر ہم دونوں کا علم ملا لیں اور ہر اس بندے کا جو اول سے ہے اور آخر تک رہے گا تمام کے علوم کو ملا لیں، تب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہی ہوگا جتنا کہ اس سمندر میں سے اس پرندے کی چونچ میں قطرہ پانی آیا ہوگا، اس سے بھی کم ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم بھی ظاہر فرما رہے خضر علیہ السلام۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو پوچھا گیا کہ روئے زمین پہ سب سے زیادہ علم کس کو ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ کیا آپ سب سے بڑے عالم ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اور خضر علیہ السلام کی پہلی ملاقات میں وہ اپنے علم کی ہی نفی کر رہے ہیں، یعنی اپنے علم کے معیار کو ہی بتا رہے ہیں کہ آپ کا اور میرا علم ملا بھی دیں گے تب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، بلکہ پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک کے تمام کے علوم کو، ماہرین کے ہر ایک کے علم کو ملا دیں، یعنی وہ انبیاء کے علم کو کہہ رہے ہیں۔ نارمل انسان کے مقابلے میں تو انبیاء کو زیادہ علم ہوتا ہے، انبیاءوں کے ہر ایک کے علم کو بھی ملا لیں گے تب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو علام الغیوب ہے، تو اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اس سے بھی کم ہے جتنا کہ چونچ میں آیا ہے۔ تو جب تک کہ ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں کبریائی نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ کی، ہم اس ہماری تعظیم جو ہوتی ہے وہ پھر ہماری اس معیار کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو علم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ خضر علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کے جب اس کی تفاسیر میں ان کے نسب کے بارے میں بھی ہے، لیکن جو بالکل آسان فہم چیز ہے کہ خضر کا معنی ہوتا ہے ہرا بھرا یا سرسبز و شاداب ہونا، یا پھر اس طرح کا۔ تو بخاری شریف میں اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ خضر علیہ السلام یا خضر علیہ السلام صاف چٹیل زمین پر بیٹھتے تو سرسبز ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ حدیث کے الفاظ میں ہے فصارت قدرا۔ دوسری وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اذا صلی اقضر ما حولہ، جب آپ نماز پڑھتے تو آپ کے ارد گرد سرسبز ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ اب تاریخی روایت کے مطابق خضر علیہ السلام فریدوں کے زمانے میں ہوئے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ ذوالقرنین یعنی سکندر اعظم کے وزیر تھے۔ اب ذوالقرنین سکندر اعظم تھے بھی یا نہیں وہ بھی نہیں پتا، لیکن جو لکھا گیا ہے، تاہم یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا سوائے اس بات کے کہ جو حضور علیہ السلام نے بیان فرما دی تھی۔ تو یہاں پر خضر علیہ السلام کے جتنے بھی ڈیٹیلز آئے ہیں وہ سارے یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کس زمانے میں تھے، کس کے کیا تھے، اور وہ اب ہے بھی، حیات ہے بھی یا نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ نہیں ہے، بعض کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے، اور یہ ساری چیزیں ان سے فیض بھی ہوتا ہے، تکوینی علم ہے ان کے پاس، وہ آج بھی کام کر رہے ہیں۔ اور یہ اگر بعض نے اس کی دلیلیں یہ دی تھی کہ اگر وہ موجود ہوتے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت بھی ہوتے اور جنگوں میں بھی شریک ہونا چاہیے تھا، کہ جہاد جتنے ہوتے تھے اس میں بھی شریک ہونا چاہیے۔ اچھا، بعض اقوال میں یہ ہے کہ جو خضر علیہ السلام ہے، دجال جب نکلے گا تو ایک جوان آدمی کو مدینے کے پاس، مدینے میں داخل ہونا چاہے گا، تو وہاں پر وہ ایک جوان شخص ہوگا، وہ کہے گا کہ نہیں میں نہیں مانتا تم کو، تو اس کو چیر دیں گے، پھر دوبارہ زندہ کریں گے، تو پھر پوچھے گا بتاؤ اب تم مجھے رب مانتے ہو کہ نہیں، تو وہ کہے گا اب مجھے یقینی طور پہ پتہ چل گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ تو وہ جس نوجوان کو شہید کیا جائے گا جس بندے کو شہید کیا جائے گا وہ خضر علیہ السلام اس کے بارے میں بھی آیا ہے۔ بہرحال
اب یہاں سے ہمارے سارے مکالمات شروع ہوتے ہیں کہ قال لہ موسیٰ، تو کہا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے، حل اتبعک، میں پیروی کروں گا آپ کی، یعنی یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا خضر علیہ السلام کو، حل اتبعک علی ان تعلمنی، کہ انہوں نے کیا کہا کہ میں پیروی کروں گا آپ کی اوپر اس بات کے، یعنی اس شرط کے ساتھ میں کہ ان یہ کہ تعلمنی، تو آپ سکھا دیجئے مجھ کو، مما اس میں سے، علمتا جو سکھایا گیا ہے آپ کو، رشدن سمجھ بوجھ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جو علم دیا ہے، جسے با محاورے میں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دے، یعنی دانش مندانہ علم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک رازدارانہ علم دیا ہے، آپ مجھے تعلیم دے جو آپ کو سکھائی گئی ہیں۔ اب یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ آپ مجھے وہ علم سکھا دیجئے جو آپ کو اللہ نے دیا ہے، تو میں آپ کی اتباع کروں گا۔ تو یہاں اتباع کی کیا ضرورت ہے، پیروی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا وہ تو وقت کے نبی ہے، خضر علیہ السلام کی پیروی کا کیا کریں؟ تو ممکن ہے کہ سفر جو ہوگا، سفر اب ان کے ساتھ ہی رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے میں آپ کو حکم نہیں دے سکتا، بلکہ میں آپ کا حکم مانوں گا۔ جب ہم کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو استاد اور طالب علم کا وہ بھی ہوتا ہے نا، دونوں کا موازنہ نہیں ہو سکتا، استاد کا درجہ اونچا ہوتا ہے۔ یہ نبی ہونے کی وجہ سے یہ اپنے نہیں کہہ سکتے کہ میں اونچا ہوں اور آپ مجھے سکھاتے رہیے، میں آپ کا پھر بھی لیڈ نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں طالب علم بن کے آپ کے ساتھ چلوں گا، میں آپ کی پیروی کروں گا ہر بات میں، لیکن آپ اس شرط پہ کہ آپ مجھے وہ سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص علم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر انہوں نے ایک شرط رکھی ہے۔ اب خضر علیہ السلام ان کو فرمائے قال انکا، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ بے شک انکا، بے شک آپ، لن تستطیع، آپ کو ہرگز نہ آپ استطاعت رکھیں گے، معیہ میرے ساتھ، صبرن صبر کی۔ تو خضر علیہ السلام نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ اب کیوں نہیں کر سکتے؟ آگے کی آیت نے بتا دیا، وَكَيْفَ تَصْبِرُوا، کس طرح آپ صبر کر سکتے ہیں، عَلَىٰ اس بات پر، مَا لَمْ تُحِطْ کہ جس کو نہیں آپ نے احاطہ کیا ہوا ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی کوئی چیز نہیں ہے اس کے بارے میں، بھی اس سے، خبزن کہ اس کی جو پوری معرفت کے ساتھ یا پوری سمجھ کے ساتھ میں جو آپ کو نہیں پتا ہے، جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو، آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ اب مثال کے طور پہ جیسے آگے کے واقعات میں جو ساری چیزیں ہوئی ہیں، موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی جب ہوتے ہیں تو وہ شریعت کو لاگو کرنے والے ہوتے ہیں، تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ شریعت کو جھول مارتے رہیں اور نبی خاموش رہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ فطرتاً نبی کی فطرت ہوتی ہے کہ جو چیز شریعت کے خلاف ہوتی ہیں وہ اس کو ٹوکتے ہیں وہ لوگ، تو ان کو موسیٰ علیہ السلام کو یہ تھوڑی پتا تھا کہ وہ شریعت کے خلاف کچھ کریں گے، وہ تو سوچ رہے تھے کچھ ان کے پاس کچھ عجیب علم ہوگا، ان کو نہیں پتا، لیکن اسی لیے خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ کیسے صبر کر سکیں گے اس چیز کے اوپر جس کا آپ کو بالکل علم نہیں ہوگا مکمل طور پہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، قالا، انہوں نے کہا کہ ستجدونی کہ ان قریب آپ پائیں گے مجھ کو، انشاءاللہ اگر چاہے اللہ نے، صابرن صبر کرنے والا، ولا اور نہیں، عاصی نافرمانی کروں گا، لکا آپ کی، امرن کسی حکم میں یا کسی بھی بات میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سے کہا کہ نہیں آپ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بالکل خواب و خیال میں گمان نہیں کہ ہونے کیا والا ہے آگے جا کے، کس چیز میں ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں صبر کر پائیں گے، تو وہ سوچ رہے ہوں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی بھوک پیاس میں یا کسی چیز میں اس طرح سے مطالبہ کیا ہوگا تو میں نہیں کروں گا، آپ کی ہر بات پہ میں صبر کروں گا۔ تو یہاں پر فرمایا قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی، کہا پھر اگر آپ پیروی کرو میری، فلا تسألنی، پس آپ سوال نہ کرنا مجھ سے، فلا پس نہیں، تسألنی آپ سوال نہیں کریں گے مجھ سے، ان شیئن کسی چیز کے بارے میں، حتیٰ یہاں تک کہ احدث میں بیان کروں، لکا آپ سے، منہو اس میں سے، ان باتوں میں سے، ذکرن یعنی بیان کرنا، جو باتوں میں سے میں آپ کو بیان کروں گا اس کے علاوہ۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کیا شرط رکھی تھی، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، آپ کی پیروی کروں گا اس شرط پہ کہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں، اس علم میں سے جو آپ کو اللہ نے عطا فرمایا، خاص علم۔ تو انہوں نے کہا
کہ ٹھیک ہے، اب یہ شرط واپس خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ میرے ساتھ میں چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں. انہوں نے بھی شرط لگا دی. انشاءاللہ آگے کی آیت کو ہم کل کریں گے. یہاں سے پورے کے پورے کہانی شروع ہوتی ہے، ایک سٹوری ہے اس کے اندر، تو انشاءاللہ ہم اس کو کل کریں گے. لیکن یہ بس ایک دونوں کے بیچ میں کانورزیشن کے ساتھ میں کنڈیشن سیٹ ہو گیا ہے کہ بھئی آپ میرے ساتھ سفر کریں اور سوال نہیں کریں گے، بس آپ کو اجازت ہے میرے ساتھ سفر کرنے کی. پھر آگے وہ جب وہ سوال کرتے رہتے تھے، اس کے بعد میں کہا کہ اگر آپ سوال کریں گے تو آپ کا اور میرا ختم سفر. پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں اب میں سوال نہیں کروں گا، لیکن انہوں نے پھر بھی سوال کیا. تو انسان جو ہوتا ہے وہ شریعت، یہ بات یہاں انسانوں کے علاوہ نبی جو ہوتے ہیں وہ شریعت کے خلاف کوئی چیز ہو رہی ہو دیکھیں تو پھر وہ ان کی وہ جو ایک نفسانی ایک طبیعت جو ہوتی ہے، شریعت کے مطابق ان کی طبیعت ڈھل چکی ہوتی ہے، تو وہ اس چیز کو پھر سوال کرتے کہ آپ نے اسے کیوں کیا، آپ کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس طرح آ کے انشاءاللہ ہم لوگ کل سارے اس کی کہانی شروع کریں گے. تو چلیں اس کو یہاں روک لیتے ہیں.